الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوستو، پچھلے سبق میں ہم نے رؤوس اربعہ میں سے 3 پڑھ لیے تھے، آج چوتھا پڑھیں گے۔ قدیم فلکیات کیا ہے اور جدید فلکیات کیا ہے، ارسطو کا قدیم فلکیات یا جدید فلکیات میں کیا کردار ہے، اسی طرح بطلیموس موسی فلکیات کیا ہے اور خلیفہ مامون الرشید کا کیا کارنامے ہیں، تو ان پہ انشاءاللہ آج بحث ہوگی۔ رؤوس اربعہ یعنی کہ علم فلکیات کی تعریف اور علم فلکیات کا موضوع اور علم فلکیات کی غرض و غایت۔ غرض و غایت ہمارے نزدیک معرفت الہی ہے، یعنی کہ اگر یہ دنیا، یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، فلکیات کے اندر کائنات کا ہی مطالعہ ہوتا ہے نا جی، تو فلکیات جب اتنی وسیع ہے تو اللہ رب العزت جو اس پوری کائنات کو اور اس ساتوں زمین آسمان کو بنانے والے ہیں تو وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ تو اسی لیے کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر کے اندر اکبر لفظ جو اکبر ہے، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ بھی اللہ کی بڑائی کے لیے چھوٹا ہے۔ خیر، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو قدیم فلکیات کیا ہے اور جدید فلکیات کیا ہے؟ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ قدیم فلکیات۔ قدیم فلکیات، یہ قدیم فلکیات سب سے پہلے جو فلکیات کے بانی ہیں وہ ارسطو ہیں، کہ انہوں نے دیکھیں ایک بات یہاں غور سے سن لیجئے گا، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے جب یونانی فلسفے کو، یونانی علم کو عربی میں منتقل کیا تو انہوں کے نام لکھے کہ یہ لوگ تھے جن سے ہم نے علم لیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سقوط اندلس ہوا تو اس کے بعد جتنے بھی سائنسدان آئے انگریزوں میں تو انہوں نے مسلمانوں کے کارنامے بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیے۔ اسی لیے میں نے ایک سبق جو ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں پر وہ بھی کیا کہتے ہیں اپلوڈ کیا ہے، اسے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جدید قدیم فلکیات یہ ارسطو بانی ہیں، اور پھر بطلیموس یہ قدیم فلکیات کو مطلب باقاعدہ اس پر انہوں نے اپنی کتاب لکھی، یہ مجستی، یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 13 باب قائم کیے، اور اس کے اندر انہوں نے پوری قدیم فلکیات، ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمین جو ہے، ہماری زمین وہ مرکز ہے اور سورج اور باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ان کا یہ بھی نظریہ تھا کہ فلک اول یعنی کہ چاند، فلک اول چاند ہے، اور فلک ثانی عطارد ہے، اور فلک ثالث جو ہے وہ زہرہ ہے، اور فلک رابع آفتاب یعنی کہ سورج ہے، اور خامس مریخ ہے، اور سادس جو ہے مشتری ہے، اور سابع زحل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یعنی کہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری زمین، اور سارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، یہ سورج ہو گیا، زحل ہو گیا، مشتری ہو گیا، یہ سارے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور یہ ہماری زمین ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا، یہ نظریہ تھا قدیم فلکیات کا۔ یہ تقریباً 100 ارسطو تو قبل المسیح پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، قبل المسیح، لیکن بعد میں بطلیموس، ارسطو شاگرد ہیں افلاطون کے، ارسطو نے ان سے سب کچھ سیکھا۔ بعد میں بطلیموس نے 100 عیسوی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے بعد 100 سال گزرنے کے بعد انہوں نے نظریہ قائم کیا قدیم فلکیات کا۔ قدیم فلکیات کا نظریہ قائم کرنے کے بعد انہوں نے یہی تھیوری پیش کی کہ دیکھیں ہماری زمین مرکز ہے اور اس کے ارد گرد سارے سیارے اور ستارے گھومتے ہیں، اور یہ جو نظریہ تھا اتنا راسخ ہوا کہ عیسائی مذہب کے اندر اس کی قدیم فلکیات کے خلاف بولنے والا مرتد کہلاتا تھا، وہ اپنے مطلب کہلاتا تھا، اور اسے قتل بھی کر دیا جاتا تھا اگر وہ اس نظریے کے خلاف یا اس نظریے پہ بات کرتا تھا،
یہاں تک اس کے نظریے کو لیا گیا. تو یہ قدیم فلکیات ہیں، اور قدیم فلکیات کے اندر یہ ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب مسلمان آئے، یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی، صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، تو ان میں آیا خلیفہ مامون الرشید. یہ ہیں خلیفہ مامون الرشید. خلیفہ مامون الرشید جو ہیں، انہوں نے یہ علم دوست تھے، مطلب ہے کہ بڑے انہوں نے رصد گاہیں قائم کی. مسلمانوں سائنسدان جو تھے یا مسلمان علماء تھے، ان سے کہا کہ بھئی جتنی بھی یونانی فلسفہ ہے، یونانی جتنے بھی علوم ہیں، انہیں عربی میں منتقل کریں. اسی طرح بہت سے علماء نے بہت ساری کتابوں کو عربی سے اور یونانی علم سے اسے عربی میں منتقل کیا. پھر اس کے اوپر تحقیق ہوئی. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، ایک دوست ناراض ہو گئے. میں نے یہ کہا کہ دیکھیں، کسی بھی علم میں بڑھنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جا کے اس زبان کو سیکھا جائے، بلکہ وہ جتنے علوم ہیں انہیں اپنی زبان میں منتقل کر کے پھر اس کے اوپر تحقیق آسان ہو جاتی ہے. خیر، یہ الگ ایک بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر مسلمان جو سائنسدان تھے یا مسلمان علماء تھے، انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی، اور انہوں نے اس نظریے کو اسی وقت باطل قرار دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مسلمان سائنسدانوں کے سامنے یہ چیز موجود تھی کہ قرآن کریم کہتا ہے کل فی فلک یسبحون. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں. کل فی فلک یسبحون. تو اب وہ تیر کیسے رہی؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ معلق ہیں ہر جگہ پہ، اور مسلمانوں کا نظریہ ٹکرا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو پھر مسلمانوں نے اس پہ تحقیق کی اور ایک جدید فلکیات کو وجود دیا. اس پہ اب ہم بحث کرتے ہیں کہ جدید فلکیات. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید فلکیات کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جدید فلکیات پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حیت دان ہیں یعقوب انفرازی. یہ مامون الرشید کے دور میں جب انہوں نے یونانی علم کو اٹھایا اور یونانی علم کو منتقل کیا عربی میں، اور اسی طرح سندھ اور ہند، یہ ہندوستان کی فلکیات کی کتاب تھی، اسے جو ہے نا عربی میں منتقل کیا. اور پھر انہی نے، یعنی کہ یعقوب انفرازی نے ہی یہ بنیاد اس قدیم فلکیات سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین مرکز ہو اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہو. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر بعد میں تحقیق ہوتی رہی، اور اس کے بعد ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ زرقاوی، یہ جو ہے تقریباً 1100 صدی سمجھ لیں، اس کے اندر ان کی وفات ہوئی تقریباً. تو انہوں نے 4 چیزیں جو ہے قدیم فلکیات کے برخلاف بیان کی. حالانکہ عیسائی مذہب میں قدیم فلکیات کے خلاف بولنا بھی منع تھا، لیکن انہوں نے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ 4 نکات سامنے لائے کہ تمام اجرام جو ہیں، یعنی کہ سورج، چاند، ستارے، یہ تمام اجرام سماوی فضا میں معلق ہیں، یعنی کہ فضا کے اندر ہیں. کیوں؟ ان کے نزدیک قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں نے پیش کی ہیں، اور وہاں جو ہے سب سے پہلا سبق جو فلکیات کا ہمارا ہے، اس کے اندر میں نے یہ باتیں کہی ہیں. یہاں دورانہ جو ہے نا وہ دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک آیت ہے کل فی فلک یسبحون، کہ یہ جو جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں یہ آسمان فضا میں تیر رہے ہیں. تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمان سائنسدانوں نے پہلا نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ نے، کہ تمام اجرام سماوی جو ہیں وہ فضا میں معلق ہیں. نمبر 1. دوسرا نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ نظام شمسی کا مرکز جو ہے وہ سورج ہے، شمس ہے، یعنی کہ سورج کے گرد ہی سارے سیارے گھومتے ہیں. ٹھیک ہے.
تیسرا نظریہ انہوں نے پیش کیا کہ زمین کی محوری حرکت کرتی ہے، یعنی کہ زمین اپنے مدار میں بھی گھومتی ہے اور اس سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی نظریہ انہی کا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید یہ زمین کی مداری حرکت کے فصول اربع جس میں آتے ہیں یا جس میں سال بن جاتا ہے پورا، تو وہ کب آتا ہے، ٹھیک ہے، سال پہ بھی میں ابھی بات کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ 4 نظریے پیش کیے۔ اب جو انگریزی کتابیں یہ اندلس کے ہیں، کون؟ ابو اسحاق ابراہیم بن یحییٰ زرقاوی، یہ اندلس کے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب سائنسدانوں کی باتیں آئی تھیں وہاں میں نے یہ ذکر کیا کہ دیکھیں بغداد علم کا مرکز تھا اور اندلس علم کا مرکز تھا، یہ 2 مرکز تھے مسلمانوں کے۔ ان 2 مرکزوں میں سے ایک مرکز یعنی کہ بغداد میں ہلاکو خان اور چنگیز خان نے تباہی مچا کے سارے علم کو دریاؤں میں ڈال دی، لیکن اندلس میں بچا، اور اندلس کے اندر ان کی تحقیق موجود تھی۔ اسی کو بعد میں آنے والے عیسائی سائنسدانوں نے اٹھا کر انہی بنیادوں کے اوپر کام کیا اور پھر وہ ساری چیزیں اپنے کھاتے میں ڈالی۔ ابھی شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی بنیاد ارسطو نے رکھی۔ مسلمانوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بغض و کینہ ہو کہ دوسرے کا نام ہی نہ ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بطلیموس نے بھی نظریہ پیش کیا قدیم فلکیات کا، ہم نے ان کے نام لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پورنیکس نے یہ نظریے پیش کیے ہیں، حالانکہ مسلمان سائنسدان نے پہلے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد یہ بطروجی ایک سائنسدان ہیں، یہ 1204 میں ان کی وفات ہے، انہوں نے یہ نظریہ بھی پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سال کے کتنے دن ہیں ان پر بھی تحقیق پیش کی، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان سائنسدانوں کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، ورنہ یہاں بتاتا کہ ان کے کیا کارنامے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کے کارناموں میں صرف جو ہے نا 1-2 کا نام لے لیتا ہوں، جیسے ہی یعقوب الفرازی ہیں، انہوں نے بہت ساری جو ہے علم حیات کی جو کتابیں ہیں انہیں یونانی زبان سے عربی میں منتقل کیا اور پھر اس کے اوپر تحقیق کی اور کئی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر میں نے پہلے بھی وہاں سائنسدان جو مسلمان سائنسدان کا جو ہمارا دوسرا سبق ہے اس کے اندر میں نے یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں کہ اسی تحقیق کے اوپر کہ زمین کی محوری حرکت اور مداری حرکت، اس پر عمر خیام، یہ ایک سائنسدان گزرے ہیں، مسلم سائنسدان ہیں عمر خیام، انہوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ جو سال بنتا ہے وہ 365 دن اور 5 گھنٹے، 365 دن 5 گھنٹے اور تقریباً 48 منٹ، جنہوں نے لکھے ہیں 49 منٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا، اور آج کی جدید سہولیات موجود ہونے کے بعد آج کیا کہتے ہیں، آج یہ کہتے ہیں کہ دن کتنے ہیں، 365 پورے سال میں دن، اور گھنٹے کتنے ہیں، 5 گھنٹے، ٹھیک ہے، اور منٹ کتنے ہیں، منٹ وہ کہتے ہیں کہ 48، صرف 1 منٹ کا فرق۔ مسلمان سائنسدانوں کی آپ تحقیق دیکھیں، صرف آپ جدید ٹیکنالوجی آنے کے بعد بھی صرف 1 منٹ کا فرق ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے کارنامے تھے، اور اسی لیے وہ دوسرے لوگ اپنے ناموں میں ڈالتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اندلس ایک مرکز تھا، وہاں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا اور آج بھی اسی نظریے پہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا جدید فلکیات اور قدیم فلکیات کی بحث یہاں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو سبق آئے گا اس میں ہم اصطلاحات پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔